بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ شخصیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل لمحے میں ساتھ دیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اور اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور جنہیں امت مسلمہ کا پہلا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ قریش کے معزز قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ بعثت نبوی سے پہلے بھی آپ اپنی سچائی، دیانت، نرم مزاجی، حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگوں میں بہت عزت رکھتے تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور عرب کے ممتاز تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب نوشی اور جاہلیت کی دوسری برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہی پاکیزہ فطرت بعد میں اسلام قبول کرنے کا سبب بنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اسی وجہ سے بعد میں آپ کو صدیق کا لقب ملا، یعنی ہر حال میں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ان کا ایمان صرف زبان تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری زندگی ایمان کی عملی تصویر بن گئی۔ وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، خواہ مکہ کے سخت ترین حالات ہوں، ہجرت کا نازک مرحلہ ہو یا اسلام کے ابتدائی دنوں کی آزمائش۔ قرآن کریم میں غار ثور کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء تفسیر کے مطابق اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو ان کے عظیم مقام کی واضح دلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہایت نمایاں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو قریب سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اور ہمیشہ امانت و دیانت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی دلیل یا معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فوراً عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ایمان صرف الفاظ کا نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور کامل اعتماد کا اظہار تھا۔ بعد میں جب معراج کے واقعے پر کفار نے مذاق اڑایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلا تردد فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے۔ اسی ثابت قدمی اور کامل تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا عظیم لقب ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف خود مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی دعوت سے متعدد جلیل القدر صحابہ اسلام لائے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ بعد میں یہی حضرات اسلام کے عظیم ستون ثابت ہوئے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کمزور اور مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے تاکہ انہیں کفار کے ظلم سے نجات ملے۔ ان خوش نصیب غلاموں میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں شدید اذیتیں دی جاتی رہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور یہ اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین قربانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جہنم سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم سخاوت اور اخلاص کے حوالے سے نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ آخرت کی دائمی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ان کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا مسلمان صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ ایمان، وفاداری، ایثار اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ خاص طور پر ہجرت مدینہ کا عظیم واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور حفاظت نازل فرماتا ہے۔ غار ثور کا وہ تاریخی منظر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو تازہ کر دیتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کفار مکہ سے بچنے کے لیے غار میں قیام پذیر تھے۔ کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کی فکر لاحق ہوئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم مقام کی دلیل ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے امید، توکل اور اللہ پر کامل بھروسے کا پیغام بھی ہے۔ ہجرت اور غار ثور میں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت صرف داموں سے ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان اور اپنی تمام صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی انہوں نے امت کو اتحاد، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کا درس دیا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے سچائی، امانت، تقوی، سخاوت اور اللہ پر کامل بھروسے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔